السلام علیکم۔ کل شام مدرسے سے آتے ہوئے سوچا 50 روپے پاس ہیں میرے، 3 سموسے لے لیتی ہوں، گھر میں بیٹھ کر بھابھی اور بہن کے ساتھ مل کر کھاؤں گی۔ مگر سموسے کے ریٹ سن کر ایک سموسہ اکیلے کھانے کے لیے نہ لے سکی۔ 35 روپے کا ایک سموسہ۔ سارے راستے یہ سوچتی رہی کہ گھر کی 4 دیواری میں رہ کر بنا کسی محنت مشقت کے کتنی آسانی سے اپنے باپ بھائی یا شوہر سے فرمائش کر دیتے ہیں ہم لوگ، مگر کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ آپ لوگ کے پاس پیسے ہیں۔ جب کبھی بھائی سموسے سے بھرا پیکٹ گھر لاتا ہے تو 2 سموسے کھا کر بھی یہی کہتی تھی کہ اگلی بار 3 سموسے کھاؤں گی۔ 3 وقت کی روٹی کے ساتھ فروٹ بھی کھانا اور کبھی کبھی میٹھے کے لیے فرمائش کرنا جیسے ایک رواج بن گیا، مگر اس کے پیچھے کی محنت کا کبھی نہیں سوچا۔ میرے کھانے کے لیے کسی کی نوکری کرنا، کسی کی باتیں سننا، ناپسند ہوتے ہوئے بھی وہ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا باپ بھائی یا شوہر جیسی ہستی کے لیے۔ گرمی کی وجہ سے لائٹ جانے پر ہم کچن میں کھانا نہیں بناتے کہ گرمی بہت ہے، مگر اس سورج کی گرمی کو برداشت کر کے ہمارے سر پر صاحباں بنے ہیں اس ہستی کا کیا؟ دل نہ کیا چھوڑ دوں کھانا کھانا، چھوڑ دوں پڑھنا لکھنا، اس دنیا کی ہر خواہش کو۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی کہیں بیٹی کی شادی کی فکر، پتہ نہیں ہنس کیسے لیتے ہیں آپ لوگ اتنی ذمہ داریوں کے بعد، کیسے شام کو گھر آتے وقت ایک سکون لاتے ہو اپنے چہرے پر۔ کون سی مٹی کے بنے ہوتے ہیں یہ باپ بھائی یا شوہر، گھر آ کر بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہو۔ بھائی مجھے دوست کے گھر جانا ہے، چھوڑ آؤ، ابو پیسے چاہیے، دوست کی برتھ ڈے ہے، گفٹ دینا ہے۔ قسم خدا کی جتنی محنت کی روٹی یہ گھر کے مرد حضرات کھلاتے ہیں نا، سلام ان کی عظمت پر۔ یہ پوسٹ میری ان بہنوں اور دوستوں کے لیے ہیں جو یہ کہتی ہیں ہمارے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، ہم کمپرومائز کرتے ہیں ایک گھر کے کام کرنے میں۔ ہم جہاں کو سناتے ہیں ہم لوگ کہ لڑکی ذات کتنی محنتی ہوتی ہے، مگر مرد حضرات کو بھول جاتے ہیں ہم۔ خدارا فرمائش پوری کرنے میں اگر باپ بھائی یا شوہر کو دیر ہو جائے تو شکایت نہیں، حوصلہ دیجیے، کیا پتہ ہمارے الفاظ ہی ان کی ہمت ہوں، ان کی محنت کا راز ہوں، ان کے جینے کا مقصد ہوں۔ سب مرد حضرات جو اپنی فیملیز کے لیے رزق حلال کماتے ہیں ان کو میرا سلام۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس میں کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ایک لڑکے کی تربیت ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے اور ایک لڑکی کی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے۔